الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین کرام، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں سیرت کے موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے برابر رکھ رہا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور اس کو پڑھیں۔ تو میں نے پچھلے آپ حضرات کے سامنے بیان کرا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مبارک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مبارک کیسا تھا۔ تو بتایا کہ 25 سال کی جب ہمارے حضور کی جب عمر ہوئی تو 40 سال کی مالدار ایک مکہ کی دولت مند بیوی تھیں، اور ان کے شوہر وہ مر چکے تھے، وہ اب بیوہ ہو چکی تھی، تو ان کا باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا۔ تو وہ بڑا ایک تجارتی کاروبار کیا کرتی تھیں، بڑی بزنس مین تھیں۔ ان سے شادی ہوئی جنہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے شادی ہوئی ہے۔ اسی 25 سال کی جب عمر تھی تو پتہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ قریش کے مختلف قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اس قدر سخت ہوا، یعنی نا اتفاقی نا اتحادی اس قدر بڑی کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کاٹنے اور مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی تھی۔ پتہ جھگڑا کس بات کو لے کر ہوا تھا؟ جھگڑا صرف اس بات کو لے کر ہوا تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں، تو وہ بارش کا پانی آ کر کے وہاں پر جمع ہو جاتا تھا، جس سے اس کی عمارت کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم اس عمارت کو نئے طریقے سے تعمیر کریں۔ سب نے اس میں حصہ لیا، اور وہ پہلے جیسا کہ بتایا کہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی، تو اس کے بعد جب اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا، نئے سرے سے تعمیر کرنے کے بعد جب بالکل کمپلیٹ ہو گئی خانہ کعبہ کی عمارت، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک پتھر ہوتا ہے حجر اسود، جس کو حاجی لوگ چوما کرتے ہیں، جس سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے ہیں۔ تو وہ پتھر رکھنے کا وقت آیا۔ وہ پتھر اتنا عزت والا اور احترام والا ہوتا ہے، ہر کوئی قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر ہمیں رکھنے کو ملے۔ وہ قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر ہمیں رکھنے کو ملے، وہ والا قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ پتھر رکھنے کو ملے، کیونکہ یہ پتھر، یہ کالا پتھر ہے نا، حجر اسود جسے جانتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا، اور عرب کے لوگ اس کو بہت متبرک سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے نزدیک تو یقیناً یہ بڑا مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جو پھیرا جو شروع کرا جاتا ہے، پھیرا جسے ہم لوگ طواف بولتے ہیں، وہ اسی سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ لوگوں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، جھگڑا اور فساد کا ایک بڑا فتنے کا زور ہو چکا تھا۔ تو ان میں ایک بوڑھا آیا، ایک بوڑھے نے رائے دی کہ کل جو شخص صبح مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا، جو پہنچے گا، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ تو سب نے یہ رائے پسند کری۔ دوسرا جب دن ہوا تو پتہ وہاں پر کون پہنچے ہیں۔ جس طرح ایک سورج جب رات کو دور کر کے، اندھیرے کو دور کر کے اجالا یعنی روشنی مہیا کرتا ہے، سورج جس طرح رات کی تاریکی کو کاٹ کر دن کی روشنی کو عطا کرتا ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی تاریکی کو ہٹانے کے لیے، اسی لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور جب سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر مبارک دیکھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر مبارک پڑی، سب دیکھ کر یقیناً یہ بول اٹھے کہ آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے فیصلے پر مطمئن ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں ایک چادر منگوائی۔ یہ کیونکہ ایک بڑا زور و شور والا جو ایک فتنہ تھا، لوگوں کی جانے کا ایک خدشہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ چادر منگوانے کے بعد
حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس چادر میں رکھا، تمام کے تمام جو قبیلے کے لوگ تھے سب سے کہا کہ آپ ایک ایک چادر کا کونا پکڑ لیں، آپ چادر کا ایک ایک ٹکڑا پکڑ لیں۔ سب نے چادر کے ٹکڑے پکڑ لیے، سب نے چادر کے کونے پکڑ لیے۔ اس طرح وہ وہاں سے پتھر خانہ کعبہ تک لایا گیا۔ خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے اور ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو آپس کے معاملات کو ہم خود سدھار لیا کر رکھیں۔ آپس کے معاملات میں، آپس کے نا اتحادی نا اتفاقی میں ہم کیوں برسوں برسوں تک پڑے رہتے ہیں؟ قتل و خون کی نوبت آ جاتی ہے اور اتنا اختلاف شدید ہوتا ہے کہ نہ جانے کہاں تک یہ وبا پھیل جاتی ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم آپس کے اختلافات سیرت مبارکہ کی روشنی میں آپس کے خود نپٹا لیا کریں۔ تو بہرحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک رکھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے مبارک میں بڑی لوگوں کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے اور گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بھلائی اور نیکی کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی اور آپ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، بیماروں کی خبرگیری بھی کرتے تھے، یتیموں کی پرورش بھی کرتے تھے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلب بھی لا دیتے تھے۔ کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی آپ کے پاس حاجت لے کر آتا تو آپ اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ غرض آپ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چھوٹے بڑے سب کی عزت کریں، ہم سب چھوٹے بڑے سب کی جو ہے ادب و احترام کریں، تو ہمارا بھی چھوٹے بڑے سب ادب اور احترام کریں گے۔ اسی طرح کہ وہ گھڑی بھی یہاں پہنچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا جانے لگا تو ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں قوم سے بے فکر ہو کر کے، یعنی جب قوم کی حالت کو دیکھتے تھے تو دل میں ایک بڑی کڑن ایسی محسوس ہوتی تھی، قوم کو اس طرح بت پرستوں کے آگے جھکتے ہوئے، اس طرح جو ہے تاریکی میں دیکھتے ہوئے، اس طرح ضلالت اور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بے چین ہوتے تھے، کڑتے تھے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے ہٹ کر کے، الگ ہو کر کے، جب یہ دن آئے نبوت کی گھڑی آ پہنچے، کیونکہ تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے نکل کر کے ایک ہیرا نامی پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس غار کو جسے غار ثور کہتے ہیں، اس میں جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت، اس کے ذکر و اذکار، اس کی وحدانیت پر اور اس کے قدرت پر جو ہے غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کھانا لے کر کے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب تک کہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا تب تک کہ آپ شہر واپس نہیں آتے تھے۔ پھر اسی طرح غار میں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہی وہ دن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا تھا، یہی وہ دن تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھنا تھا، یہی وہ دن تھے کہ اب اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہی والی دنیا کی قسمت جاگ اٹھنی تھی، کیونکہ بسنے والے دنیا میں انسان ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ ہو گیا تھا اور ان کی تاریکی کو دور کرنے کا وہ وقت آ گیا تھا، ان کو اللہ کی وحدانیت بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ تو اسی وہ وقت تھا جب غار ہرا میں تھے، ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو ہمارے حضور خود فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل مجھے اس طرح گلے سے چمٹاتے، یعنی مجھے اس قدر دبایا، میری قوت نچوڑ دی، اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس طرح تیسری مرتبہ بھی مجھے یہی کرا، مجھے دبایا، میری قوت نچوڑ دی، پھر تیسری مرتبہ مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی سورہ علق کی نازل ہوئی، جس میں جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔
الذی خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک لوتڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے بزرگ والے رب کے نام سے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حضور 40 سال کے ہو گئے اور 6 مہینے کے دن گزرے تھے، 6 مہینے ہی ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا. اس طرح سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ دن تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. تو ظاہر ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا معاملہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. تو یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس کرتے ہوئے، ڈر محسوس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ نے جب ان کو چادر اڑا دی، چادر اڑانے کے بعد جب تسلی ہوئی تو سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کرا، کیونکہ حضرت خدیجہ آپ کی جانثار تھیں، غم خوار تھیں، عقل مند بیوی تھی، تو وہ جانتی تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ محتاجوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھرے الفاظ دینے کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، کیونکہ وہ نابینا تھے اور وہ اپنے جو ہے مذہب کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو مذہب کو قبول کر لیا تھا. توریت و انجیل کے بڑے عالم تھے. تو ان کے پاس جب لے گئیں تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ یہ تو وہی فرشتہ تھا. جب حضرت خدیجہ نے سارا واقعہ سنایا کہا حضرت خدیجہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس وہی لے کر آیا تھا اور یہ اس امت کے نبی ہیں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ہاں. کہا ہاں ایسے ہی معاملہ ہوا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سب کے ساتھ قوم نے یہی رویہ اختیار کیا ہے، سب کے ساتھ قوم نے یہی سلوک کیا. یہی وہ دن تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف اور اس کی گھبراہٹ سے محسوس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر لیٹ گئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور کیا کیا آیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ملتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. ایک محبوب کا، ایک اپنے محبوب کو پکارنے کا کس طرح کا انداز تھا، انداز کلام کس طرح تھا، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا. اب ہمیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.